شاید میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آتی اگر میں اس روز گھر جانے کے بجائے خلاف معمول ریلوے اسٹیشن نہ چلا جاتا اور کلکتے سے آنے والی اوڑا ایکسپریس 3-3.5 گھنٹے لیٹ نہ ہوتی۔ روزانہ صبح سویرے سیر کرنا میرا معمول تھا۔ یہ عادت میں نے اپنے والد سے سیکھی تھی۔ شروع میں ان کے ساتھ ہی آتا تھا، مگر وہ گھٹنوں کے درد کے باعث زیادہ دور چلنے سے معذور ہو گئے تھے، اس لیے میں نے تنہا سیر خیزی شروع کر دی تھی۔ کبھی اس طرف کبھی اس طرف میں شہر کے مختلف حصوں میں نکل جاتا اور کوئی 8 بجے گھر واپس پہنچتا۔ اس روز اسٹیشن کی رونق شباب پر تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آج ہوڑا ایکسپریس خاصی تاخیر سے آ رہی ہے۔ ریل جب کسی بڑے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر گرجتی ہوئی داخل ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے زندگی کا سوئچ آن کر دیا ہو۔ بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ خصوصاً میری عمر کے لوگوں کے لیے تماشا دیدنی ہوتا ہے۔ بھاگتے ہوئے قلی، چیختے ہوئے خوانچہ فروش، گھبرائے ہوئے مسافر، آنے والے جانے والے، بچے بوڑھے جوان، نئے چہرے، گورے کالے، چھوٹے لمبے، دبلے پتلے۔ میں جس شہر کا ذکر کر رہا ہوں اس کا نام گیا ہے۔ گیا بہار کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کی آبادی 2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے 3 اطراف پہاڑیاں اور چوتھی طرف ندی ہے۔ اس محل وقوع کے اعتبار سے اسے دلکش شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کپل وستو سے شاکیا منی یہاں آئے تو یہیں کے ہو گئے۔ اس شہر کی فضاؤں میں ایک سکون سا گھلا ہوا ہے۔ گوتم بدھ نے یہیں نروان حاصل کیا، اس لیے اسے کچھ لوگ گوتم کے شہر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ گوتم بدھ کے اس شہر میں بدھ مذہب کے پیرو برائے نام ہیں۔ اس کے برعکس یہاں کی آبادی ہندوؤں اور مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ جن دنوں یاتریوں کی آمد شروع ہوتی ہے اس شہر کی گہما گہمی میں ایک دم اضافہ ہو جاتا ہے۔ زندگی تیز ہو جاتی ہے، بازار سجنے لگتے ہیں اور بہت سے بیکار لوگ روزگار سے لگ جاتے ہیں۔ مہاتما بدھ کی سالگرہ کا یہ میلہ مسلسل 1 مہینے تک جاری رہتا ہے۔ اس عرصے میں شہر کی آبادی خاصی زیادہ ہو جاتی ہے۔ شہر کی انتظامیہ کو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ رضاکار طلبہ کے دستے بن جاتے ہیں۔ یہ دستے گیا آنے والے بدھ مسافروں کی مدد کرتے ہیں اور انتظامیہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اسٹیشن سے 7 میل دور بدھوں کا خاص علاقہ ہے، اسے بدھ گیا کہتے ہیں۔ یہ علاقہ کئی مربع میل میں پھیلا ہوا ہے اور ایک جزیرے کی سی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں کی دنیا قطعی مختلف ہے۔ سارے علاقے میں گوتم بدھ کے چھوٹے بڑے مندر اور پگوڈے بنے ہوئے ہیں۔ گیروے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بدھ یاتری ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تمام مندروں کی صناعی دیکھنے کے لائق ہے۔ بعض مندر تو ایسے ہیں جن میں ہیرے جواہر جڑے ہوئے ہیں۔ مندروں کے اس سلسلے کا سب سے نمایاں مندر وہ ہے جس کے احاطے میں پیپل کا ایک بہت قدیم درخت اپنی شاخیں پھیلائے کھڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ نے اسی درخت کے سائے میں ریاضت کی تھی اور نروان حاصل کیا تھا۔ یہاں ہر طرف گوتم کی مورتیاں ہیں اور اس ترتیب سے نسب کی گئی ہیں کہ ان سے گوتم بدھ کی پوری زندگی کی عکاسی ہوتی ہو۔ اس مندر کا کلش بدھ گیا پہنچنے سے بہت پہلے دکھائی دینے لگتا ہے۔ جن دنوں یہاں میلہ لگتا ہے اسٹیشن تک 7 میل کا راستہ مختلف رنگوں اور نسلوں کے یاتریوں سے آباد ہو جاتا ہے۔ بعض یاتری پیدل چل کے آتے ہیں اور اس طرح گوتم بدھ سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب شاکیا منی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا تھا اور سارا شہر بدل گیا تھا۔ مجھے بھی طلبہ کے رضاکار دستے میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر میری طبیعت ذرا مختلف تھی، اس لیے میں نے اپنی والدہ کی علالت کا بہانہ کر کے چھٹی لے لی تھی۔ ہوڑا ایکسپریس آنے والی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بہت سے طلبہ کی ڈیوٹی اسٹیشن پر بھی لگائی گئی ہے کہ وہ یاتریوں کی رہبری کرے۔ آج انہیں خوب مزہ آیا ہوگا۔ انتظار میں ساری رات گزر گئی ہوگی۔ ان کا حال احوال پوچھنے اور ہوڑا ایکسپریس سے اترنے والے مسافروں کا تماشا دیکھنے کے لیے میں پلیٹ فارم پر آ گیا۔ جیسے ایک دم کسی نے پلیٹ فارم پر زور سے چٹکی لے لی۔
اور کولیوں میں افراتفری مچ گئی۔ اوڑا ایکسپریس کا سیاہ انجن تیز سیٹیاں بجاتا ہوا پلیٹ فارم میں داخل ہو رہا تھا۔ سب طالب علم منتشر ہو گئے۔ میں ایک جگہ چائے کے اسٹال پر دیوار کے ساتھ ٹکا کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سیکنڈ کلاس کے ایک کمپارٹمنٹ کے سامنے ایک بوڑھا اور اس کی کم سن لڑکی بے یار و مددگار کھڑے ہیں۔ کسی کولی کی بھی ان پر نظر نہیں گئی۔ یہ سیزن کا زمانہ تھا، کولی کم مسافر زیادہ تھے، ہر شخص اپنی دھن میں مست تھا۔ کوئی رضاکار طالب علم بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گو ان کے پاس سامان مختصر تھا، لیکن بوڑھا اسے اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ کم سن لڑکی اضطراب میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر 13 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میری نظریں اسی پر جم گئی تھیں۔ وہ بہت نازک اور حسین تھی۔ میں اس کی طرف کھنچا چلا گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا سامان اٹھا لیا۔ بوڑھے نے ٹوٹی پھوٹی ہندی اردو میں میرا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی کی نگاہیں ممنونیت سے چمک اٹھیں۔ بوڑھا شکل سے ہمالیہ کی ترائی والے علاقے کا کوئی باشندہ معلوم ہوتا تھا، لیکن لڑکی کے نقش و نگار خالص ہندوستانی تھے۔ صرف اس کے ماتھے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق بوڑھے کی نسل سے بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ سکم، نیپال، تبت اور بھوٹان کے سوا ان کا وطن کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ اسٹیشن سے باہر آ کے میں نے کسی نہ کسی طرح جدوجہد کر کے ایک تانگا حاصل کر لیا۔ میں تانگے والے کے ساتھ بیٹھا، وہ دونوں پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے رخساروں پر سرخی چھائی ہوئی تھی، ویسے اس کا رنگ خون میں تھوڑے سے پانی، سفیدہ اور پیلا رنگ ملا کے بنایا گیا تھا۔ اپنے روایتی لبادہ نما ریشمی لباس میں وہ ایک نازک سی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ اس کے گندے ہوئے لمبے سیاہ بال کمر تک لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے دانت موتیوں کے بنے ہوئے تھے۔ وہ بہت شرمیلی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی دراز پلکوں کو جنبش دیتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے تانگا ہچکولے کھانے لگا ہے۔ میری عمر ایسی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 16-17 ہوگی۔ فرسٹ ایئر کا طالب علم، گھر میں ضدی، نک چڑھا اور قنوتی مشہور تھا۔ آج تک کسی لڑکی کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ افسانوں اور ناولوں کے قصے مجھے جھوٹ معلوم ہوتے تھے۔ خاندان میں کئی حسین لڑکیاں تھیں، مگر ان پر نظر ہی نہیں گئی تھی۔ اسکول میں بھی میں اپنے ساتھیوں سے بہت کم ملتا جلتا تھا۔ اعضاء یہ سمجھتے تھے کہ یہ لڑکا خود پسند، مغرور اور بد تہذیب ہے۔ چنانچہ والد صاحب کی توجہ بھی میری جانب کم سے کم تھی۔ مجھے یہ زندگی ہی کچھ بے مزہ اور بے رنگ معلوم ہوتی تھی۔ صبح اٹھیے، شام تک محنت کیجیے، دوسروں کی برائیاں کیجیے، رات کو سو جائیے، یہی سب کا معمول تھا۔ جب میں 9ویں میں تھا اس وقت سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں زندگی کے اس چکر میں نہیں پڑوں گا۔ میں نے میٹرک فرسٹ کلاس میں پاس کیا۔ کالج نے مجھے فرسٹ ایئر میں وظیفہ آفر کیا، جو میرے زمیندار باپ کی شان کے خلاف تھا۔ انہوں نے حقارت سے اسے مسترد کر دیا۔ حالانکہ زمینداری کوئی ایسی بڑی نہیں تھی، بس کھاتے بھی تھے لوگ تھے، عزت تھی، لوگ احترام کرتے تھے، جھک کے سلام کر لیتے تھے۔ 4 بہنیں، 2 چھوٹے بھائی، 1 ماں، 1 باپ۔ اگر مجھے شامل کر لیجئے تو کل 9 افراد تھے۔ بہتر ہے مجھے شامل نہ کیجیے، کیونکہ والد صاحب مجھے کالی بھیڑ کے نام سے پکارتے تھے۔ پتہ نہیں وہ یہ کیوں کہتے تھے۔ میرا قد نکلتا ہوا، رنگ نکھرا ہوا اور چہرہ زمینداروں کے بیٹوں کے چہروں کی طرح دلکش اور باوقار تھا۔ ہاں، میں اپنے مزاج، فکر اور اطوار میں ضرور ان سے مختلف تھا۔ ضبط کی یہ حالت تھی کہ گرمی، سردی، برسات، کچھ بھی ہو، میرے معمولات میں فرق نہیں آتا تھا۔ ایک بات طے کر لیا کہ صبح سیر کے لیے جایا کریں گے، چنانچہ میں جاتا رہا۔ والد صاحب ہار گئے، میں نہیں ہارا۔ بوڑھے کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کے مجھ پر عجیب سے احساسات طاری ہوئے۔ جسم میں کوئی چیز تڑپنے لگی۔ جی چاہا اسے گھر لے جاؤں اور شیشے کی اس الماری میں بند کر دوں جس میں چینی کے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ صبح شام اسے دیکھا کروں۔ زلفوں اور رخساروں کے متعلق میں نے صرف شعر پڑھے تھے، اور شعر مجھے کبھی اچھے نہیں لگے تھے۔ میں شاعروں کو پاگل سمجھتا تھا، مگر آج ان کی اور ان کے شعروں کی حقیقت مجھ پر واضح ہو رہی تھی۔ راستے میں بوڑھے شخص نے شفقت سے میرا نام پوچھا اور میں نے اپنا نام بتایا۔ اس کا نام اجین تھا۔ اور ان کا نام؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ اس کا نام پورا ہے، میری بچی ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ تبت سے آ رہے ہیں؟ میں نے شائستگی سے پوچھا۔
ہم بہت دور سے آ رہے ہیں، بوڑھا کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ہمارا تعلق ہمالیائی بستیوں ہی سے ہے، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، شریف، نیک، محنتی۔ گیا کے لوگ بھی کچھ کم اچھے نہیں ہوتے۔ باتیں شروع ہوئیں تو ہم تمام راستے باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھ سے میری تعلیم اور خاندان کے بارے میں پوچھا، میری شرافت کی بڑی تعریف کی۔ بوڑھے کی ہندوستانی صاف نہیں تھی، لیکن اس کا لہجہ بھاری بھرکم تھا، آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر تدبر تھا۔ وہ کوئی معمولی شخص معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ وہاں کیا کام کرتے ہیں؟ پہاڑی کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے مختصر جواب دیا۔ اور یہ؟ میں نے جھجک کر پوچھا، یہ پڑھتی ہیں؟ ہاں، کورا بہت اچھی طالبہ ہے۔ کورا، آپ کو یہ شہر اچھا لگ رہا ہے؟ وہ اب تک خاموش رہی تھی۔ میں نے پہلی بار ڈرتے ڈرتے اسے مخاطب کیا۔ اس کے چہرے کی سرخی گہری ہوئی۔ اس نے آنکھیں پٹپٹا کر شکستہ لہجے میں کہا، بہت اچھا۔ اس کی ہندوستانی بھی ٹوٹی پھوٹی تھی، مگر آواز بڑی سریلی اور لچکدار تھی۔ آپ ہمارے گھر آئیے نا، ہماری بہنیں ہیں، ماں ہیں، وہ سب آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ اس نے شرما کے نگاہیں جھکا لی۔ اس کے بجائے بوڑھے نے جواب دیا، ضرور آئیں گے، ہم اپنے بیٹے کے گھر ضرور آئیں گے۔ 7 میل کا یہ سفر باتوں باتوں میں کٹ گیا۔ جب ہم بدھ گیا پہنچے تو دھوپ میں تیزی آ گئی تھی۔ مندروں کے کلش چمک رہے تھے اور ہر طرف بدھ یاتریوں کے غول کے غول رواں دواں تھے۔ میں ان دونوں کو خیموں کی طرف لے گیا جہاں منظم نے ان کے ناموں کا اندراج کیا، اور جب انہیں قیام کا اجازت نامہ مل گیا تو انہیں ان کے خیموں میں بسا کے میں نے اجازت چاہی۔ بوڑھا اجین مجھ سے بہت متاثر تھا۔ وہ مجھے بار بار دعائیں دے رہا تھا، کہتا تھا کہ اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو آج میرے برابر ہوتا۔ وہ اپنے خچر سے گہری وادی میں گر گیا تھا۔ بوڑھے کے لہجے میں سکون، وقار اور دکھ شامل تھا۔ جب میں نے واپس ہونے لگا تو اجین نے مجھے روک کے اپنا صندوق کھولا اور موتیوں کی ایک مالا نکال کے زبردستی میرے گلے میں ڈال دی۔ میں نے مالا لاکھ واپس کرنا چاہی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ چلتے چلتے اجین نے میرے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ پتہ بہت آسان تھا۔ میرا مکان محلہ کریم گنج میں تھا۔ میں نے اسے مکان کا نقشہ بخوبی سمجھا دیا تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ اسی لمحے کورا نے اپنی شیریں آواز سے مجھے روک لیا۔ آپ ادھر آئیں گے؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ ضرور آئیں گے، میں نے چمک کر کہا۔ لیکن آپ بھی آئیں گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ضرور ضرور آئیں گے۔ واپسی میں راستے بھر میرے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں تھی۔ میں ان دونوں کے متعلق ہی سوچتا رہا۔ بوڑھے اجین کی دی ہوئی مالا میں نے جیب میں رکھ لی تھی اور کورا کا چہرہ میری نگاہوں میں محفوظ تھا۔ آج کا دن مجھے ایک نیا دن معلوم ہو رہا تھا۔ میں خود کو اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ گھر آ کے میں نے والدہ کو تاخیر سے لوٹنے کی وجہ سچ سچ بتا دی۔ اس رودات کی تصدیق کے لیے میرے پاس اجین کی دی ہوئی مالا موجود تھی۔ اسے والد صاحب نے دیکھا اور کسی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، تمہیں یہ مالا کسی صورت میں قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بیش قیمت موتیوں کی مالا ہے۔ مجھے حیرت ہے اس شخص نے اتنی معمولی خدمت پر تمہیں یہ کیوں بخش دی؟ جی ہاں، اس نے مجھے دی ہے، میں نے قدر ناراضگی سے کہا۔ میں نے اسے بہت منع کیا مگر وہ مانا ہی نہیں۔ وہ ایک بہت نیک، شریف اور مالدار شخص معلوم ہوتا ہے۔ انہیں مجھ پر شبہ ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پہلے ہی میں ان کا سب سے مشکوک بیٹا تھا۔ انہوں نے مالا کئی بار پرکھی اور کسی جوہری کی طرح اسے نگاہوں میں تولا اور والدہ کے سپرد کر دی، جنہوں نے احتیاط سے اسے اپنے زیور بکس میں مقفل کر دیا۔ دن تو جیسے گزرنا تھا گزر گیا۔ رات آئی تو مجھے نیند نہیں آئی، حالانکہ میں جلد سو جانے کا عادی تھا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ کورا کا چہرہ نگاہوں میں سمایا رہا۔ ایسی بے چینی تھی کہ کسی کروٹ قرار نہیں تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 3 بج رہے تھے۔ والد صاحب فجر کی نماز سے پہلے جاگتے تھے تو مجھے اٹھا دیتے تھے۔ ان کے بیدار ہونے سے پہلے گھر سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ گھڑی آئی۔ میں پہلی آواز پر اٹھ بیٹھا تھا، انہیں سلام کیا اور جلدی سے کپڑے بدل کے گھر سے نکل گیا۔ آج ادھر ادھر جانے کے بجائے میرا رخ بدھ گیا کی سمت تھا۔ آدھے راستے تک میں پیدل چلتا رہا، پھر ایک ٹانگے میں بیٹھ گیا۔ بدھ گیا میرے پہنچنے سے پہلے ہی دن نکل آیا تھا۔ ہر شخص جاگ رہا تھا اور شاکیہ منی کے قدموں میں پھول نچھاور کرنے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے مضطرب تھا۔ شاکیہ منی کو سکون بہت پسند تھا اور صبح سکون اور امن کی علامت ہوتی ہے۔ اس سال دنیا کے مختلف حصوں سے گوتم بدھ کے پیرو بڑی تعداد میں یہاں آئے تھے۔
مجھے یقین تھا کہ اوجین اس وقت اپنی بیٹی کورا کے ساتھ کسی مندر میں ہوگا۔ احتیاطاً میں نے خیمے میں جھانک لینا مناسب سمجھا۔ خوش قسمتی سے دونوں وہاں موجود تھے، جبکہ باقی خیموں کے باسی مندروں میں عبادت کے لیے چلے گئے تھے۔ میں نے خیمے کے باہر سے آواز لگائی، بوڑھا اوجین برآمد ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کے کھل اٹھا اور میری کمر پر ہاتھ رکھ کے بولا، آؤ بیٹے اندر آؤ۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، دیکھو کورا، بابر آیا ہے، میں رات تم سے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ اوجین نے مجھے چٹائی پر بٹھا دیا جس پر ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی کورا کا بستر تھا، وہ لیٹی ہوئی تھی، میرے پہنچتے ہی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنی چمکتی اور مسکراتی آنکھوں سے میرا خیر مقدم کیا۔ سلام کے لیے بے اختیار میرے ہاتھ اٹھ گئے۔ اسے سلام کرنا نہیں آتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اٹھے، پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ ماتھے پر ٹکا کے کچھ کہا جسے میں نہیں سن سکا۔ آپ کہیں باہر نہیں نکلے؟ نہیں، مجھے بھیڑ بھاڑ پسند نہیں، اوجین نے اختصار سے کہا۔ جب بھیڑ چھٹ گئی تھی اس وقت ہم نے رات کو بدھ گیا کی سیر کی تھی۔ شاکیہ منی جانتے ہیں کہ میرا دل ان میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور کورا آپ؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ کورا سے بولا نہیں گیا۔ یہ تو گھبرا رہی ہوگی، اوجین نے جواب دیا۔ کورا تم بابر سے بات نہیں کرتی؟ کورا کچھ اور شرما گئی۔ اس نے مٹھائی کا دونا میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ کچھ کھاؤ نا بیٹے، اوجین نے مجھے شفقت سے کہا۔ آپ لوگ ہندوستانی بہت اچھی جانتے ہیں، میں نے مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، بوڑھا اوجین ہنس کر بولا، میں بہت عرصے تک ہندوستان میں رہا ہوں۔ کورا کو ہندوستانی میں نے ہی سکھائی ہے۔ پھر یہاں آ کے ہم نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی، اس سے کورا نے اچھی خاصی ہندوستانی سیکھ لی۔ میں نے وہاں مزید ٹھہرنے کے لیے شاکیہ منی کی تعلیمات کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے اس کے سامنے گوتم بدھ کی زندگی سے متعلق بہت سی روایتوں پر حیرت کا اظہار کیا۔ میرا خیال تھا کہ اوجین شد و مت سے گوتم بدھ کے نظریات، فلسفے اور زندگی کی تبلیغ کرے گا، اور اس طرح مجھے کچھ اور قیام کرنے اور کورا کا چہرہ دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اوجین نے میرا تجسس غور سے دیکھا مگر کوئی خاص دلچسپی نہیں دی۔ اس نے سرسری انداز میں گوتم بدھ کی تعلیمات کا ذکر کیا اور کہا جو بدھ کہتے ہیں وہ سچ ہے، کیونکہ گوتم کے قریب آئے بغیر اسے پہچاننا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس سے کم از کم مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک عام بدھ شخص ہے، کوئی پروہت یا مبلغ نہیں، یا اس کے تجربہ کار حواس نے سراغ لگا لیا تھا کہ میں محض اخلاقاً اور رسماً یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ گفتگو میں شوق حصول کی وہ شدت نہیں تھی جو ہونی چاہیے۔ کچھ اور نہیں بنا تو میں نے اس سے کہا، آپ گیا شہر نہیں دیکھیں گے کیا؟ شہر سب ایک جیسے ہوتے ہیں، دکانیں، بازار، چھوٹی بڑی عمارتیں، غریب امیر لوگ، مجھے تو تم کوئی خاص چیز دکھاؤ۔ خاص جگہ تو آپ خود ہی بیٹھے ہیں، میں نے مہذب لہجے میں کہا۔ یاد ہے کل آپ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ مجھے بھی یاد ہے اور کورا کو بھی یاد ہے، اس نے جواب دیا۔ تو پھر آپ کب چلیں گے؟ کل میں نے امی کو آپ کی دی ہوئی مالیں دکھائی، وہ سب حیران تھے کہ آپ نے اتنی قیمتی چیز ایک اجنبی لڑکے کو کیسے دے دی۔ وہ مجھ پر شک کر رہے تھے، میں نے انہیں بہت سمجھایا۔ اب آپ کو میری بات کی لاج رکھنے کے لیے چلنا ہوگا۔ اچھا، وہ ہنس کر بولا، میں ان سے ضرور ملوں گا اور کہوں گا کہ تمہارا بیٹا بہت ذہین، خوش اخلاق اور مہمان نواز ہے۔ ایسے اچھے بیٹوں پر تو آنکھ بند کر کے اعتبار کرنا چاہیے۔ اعتبار تو انہوں نے کر ہی لیا اور آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کیا، اور کہا کہ آپ کس دن ہمارے ہاں کھانا کھائیں، آپ کے لیے ہم آپ کی پسند کے کھانوں کا انتظام کریں گے۔ نہیں نہیں، بوڑھے اوجین نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، میں ہر قسم کا کھانا پسند کرتا ہوں۔ میری متجسس نگاہیں بار بار کورا کی جانب اٹھتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا بھی کچھ یہی حال ہے، وہ بھی بار بار میری طرف دیکھتی ہے۔ جب ہماری نگاہیں ٹکراتی تھیں تو ہم دونوں گردنیں جھکا لیتے تھے۔ کاش میں اس میں کہیں بھی بدصورتی کا کوئی گوشہ، کوئی نقطہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ تو میرے دل میں اترتی گئی اور لمحہ بلمحہ حسین اور حسین نظر آنے لگی۔ بوڑھے اوجین کی موجودگی میں اس سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے بہت سے لفظ سوچے، بہت سے طریقے اسے مخاطب کرنے کے لیے میرے ذہن میں آئے، سب ناکام ہو گئے۔ میں قطعاً واقف نہیں تھا کہ ایک لڑکے سے اور اتنی حسین لڑکے سے کیسے بات کرنی چاہیے۔ یہ سب کچھ مجھے بہت مشکل نظر آیا۔ میری طبیعت ایسی تھی کہ اپنی کوئی خواہش پوری نہ ہونے کی صورت میں میں ہمیشہ کے لیے اس سے دستبردار
ہو جاتا۔ یہاں ہمارے پاس کم سے کم چیزیں ہونی چاہیے، جن کی ضرورت ہو انہیں بھی ترک کر دینا چاہیے۔ شاکیہ منی کہتے تھے، اپنے آپ کو ضرورتوں سے بلند کر دو۔ شہر کے کالجوں میں بہت سے طلباء کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ گیا میں آنے والے مہمانوں کا خیال رکھیں۔ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے حصے میں آپ جیسے مہمان آئے۔ آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھا رہوں اور آپ کی باتیں سنتا رہوں۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوا۔ ابھی تمہاری عمر کم ہے، مگر تم بڑی اچھی باتیں کرنے لگے ہو۔ تم ضرور ترقی کرو گے۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ کب ہمارے ہاں چلیں گے؟ وہ سوچنے لگا۔ کسی بھی دن چلیں گے۔ ابھی تو ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ ایسی کیا جلدی ہے؟ جلدی تو مجھے ہے۔ میں آپ کو اپنا گھر دکھانا اور اپنے بہن بھائیوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ کورا کو اور آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ آپ ہماری عزت بڑھائیں گے۔ دیکھیے، اب ٹالیے مت۔ وہ مسکرانے لگا اور اس نے دوسرے دن رات کو ہمارے گھر کھانا کھانے کا وعدہ کیا۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے جلد ہی بہت سی جذباتی باتیں کہہ دیں۔ اسے میری دعوت قبول فوراً کرنی پڑی۔ میں اسے ٹالنے کا کچھ اور موقع دیتا تو کچھ دیر مزید یہاں بیٹھنے اور کورا کی سیر سے لطف اٹھانے کا بہانہ مل جاتا۔ مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا۔ اجین کے ساتھ کورا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتے وقت اس نے مجھے اور الجھن میں مبتلا کر دیا۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ وہ لفظ نہ جانے کیسے میری سمجھ میں آ گئے۔ میں وہاں سے تو رخصت ہو گیا، لیکن بدھ گیا کے علاقے سے باہر نہیں گیا، بلکہ کچھ دور ادھر ادھر گھوم گھام کے ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے میں بآسانی اجین کے خیمے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ کسی کام کے بغیر ایک جگہ ٹھہرے رہنے سے بہت سے لوگوں کی توجہ میری جانب مبذول ہو گئی۔ تمہیں کس کی تلاش ہے؟ ایک پروہت نے نرم لہجے میں مجھ سے دریافت کیا۔ سکون کی تلاش، میں نے بے ساختہ کہا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں دور ہو گئیں۔ شاکیہ منی تمہیں سکون کا درس دے گئی۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ شاید میرے چہرے میں اسے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی۔ 12 ساڑھے 12 کے قریب بوڑھا اجین باہر نکلا۔ جاتے جاتے وہ خیمے کا پردہ ڈالنا نہیں بھولا۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک برتن تھا۔ میں سمجھ گیا وہ دوپہر کا کھانا لانے کی غرض سے باہر آیا ہے۔ میلے کے زمانے میں یہاں لنگر کے انداز میں کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، جس میں خاصی دیر لگتی تھی۔ اگر وہ کھانا خریدنے بھی جاتا تو اسے واپس آنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور لگ جاتا۔ میں اس آدھے گھنٹے میں اس کے خیمے میں داخل ہو کے کورا سے باتیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کچھ دور گیا، میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور تیز رفتاری سے اجین کے خیمے تک کا فاصلہ طے کرنے لگا۔ خیمے کے قریب میرے قدم اٹکنے لگے۔ اندر جا کے میں کورا سے دوبارہ واپس آنے کا کیا جواز پیش کروں گا؟ اور پھر کورا بوڑھے اجین سے راز کیوں چھپائے گی؟ بات خراب ہو جائے گی۔ وہ باتیں بھی ذہن سے اچانک ادھر گئیں جو مجھے کورا سے کہنی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ میں کوئی بہانہ بنا دوں گا۔ اتنے قریب آ کے واپس جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں خیمے کا پردہ ہٹا کے اندر داخل ہو گیا۔ کورا کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکرانے لگی اور تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ میرا سارا جسم تمتمانے لگا۔ اس کی نظریں سوال کر رہی تھیں کہ میں دوبارہ کیوں آیا ہوں۔ ایسی گھبراہٹ سے زندگی میں کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ چند لمحوں تک میں یوں ہی گم کھڑا رہا، کچھ کہنے کی کوشش کی مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ بیٹھیے، کورا نے پہل کی۔ نہیں، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، آپ سے باتیں کرنے کے لیے آیا تھا۔ سب کچھ بھول گیا، اس لیے واپس جا رہا ہوں، میں نے ہذیانی انداز میں کہا۔ کھانا کھا کے جائیے گا، بابا کھانا لے دیں گے۔ مجھے معلوم ہے، میں ان کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ انہیں یہ نہ بتائیں کہ میں دوبارہ یہاں آیا تھا۔ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے معاف کیجیے۔ بابا کو مت بتائیے گا، میں نے گھبراہٹ میں کہا۔ وہ میرے بے ربط جملوں اور اختلاطی کیفیت پر کچھ حیرت زدہ سی ہوئی۔ میں نہیں بتاؤں گی۔ کل آپ آئیں گی نا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے گردن ہلا کر کہا۔ دیکھیے، ضرور آئیے گا، ورنہ میں نے اپنے ہونٹ بھی کھینچ لیے۔ ضرور، اس نے جیسے ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ ادا کیا اور اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ چھا گئی جو میں نے کسی اور لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا جیسے میں امتحان حال میں بیٹھا ہوں
یا میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں یا مجھے تیز بخار ہو گیا ہے۔ اس کشمکش سے نجات پانے کے لیے میں فوراً چلا آیا۔ کسی لمحے بھی اجین آ سکتا تھا۔ تمام راستے مجھے معلوم تھے، اس لیے میں اجین کی نظروں سے بچتا ہوا بدھ گیا کے علاقے سے دور نکل گیا اور تانگے میں بیٹھ کے گھر کی راہ لی۔ گھر والے میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ اطلاع دیے بغیر اتنی دیر تک کبھی میں گھر سے باہر نہیں رہا۔ والد صاحب کی گرجدار آوازیں ابھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ گھر سے کچھ فاصلے پر تانگے سے اتر کے میں نے باقی راستہ پیدل طے کیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری تلاش میں گھر کا ملازم محلے میں گھوم رہا تھا اور اب میرے ہم جماعت ساتھیوں کے گھر جا رہا تھا۔ گھر میں میری ناپسندیدگی کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ میں جھوٹ کم سے کم بولتا تھا، منہ پھٹ تھا، کسی مصلحت کا خیال کیے بغیر ہر بات صاف صاف کہہ دیتا تھا۔ آج مجھے 100 بہانے سوجھ رہے تھے، جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میری آہٹ پر سبھی دروازے پر آ گئے۔ کہاں تھے بھائی؟ امی نے تلخی سے پوچھا۔ گیا شہر ہی میں تھا، میں نے ناراضگی سے کہا۔ اب میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں کہ گھر سے کچھ دیر اپنی مرضی سے باہر نہ رہ سکوں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بدھ گیا چلا گیا تھا۔ کوئی اطلاع بھی نہیں دی؟ امی خفگی سے بولی۔ خیال تھا جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ یہ تم بدھوں وغیرہ کے جھنجٹ میں کیوں پڑ گئے؟ ہم مسلمان ہیں بیٹا۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں اپنا مذہب بدلنے گیا تھا؟ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، امی کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ذرا اپنے بابا کے سامنے آ کے دیکھنا، وہ تیری کیسی خبر لیتے ہیں۔ امی نے اس بار مجھے کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہا۔ پتہ نہیں کیوں یہ اتنی ناراض ہونے والی بات تو نہیں تھی۔ حیرت ہے کہ اس دن والد صاحب نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ دوسرے کمرے میں امی کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ میں سمجھا یہ بھی ان کے خفا ہونے کا ایک انداز ہے، یا امی نے ان کا کوٹا بھی پورا کر دیا تھا۔ میری بہن فروخ اور فہمیدہ نے امی کی ڈور کھینچی، تب کہیں وہ چپ ہوئی۔ ایسی صورت میں یہ کس طرح ممکن تھا کہ میں اس دعوت کا ذکر کرتا جو میں نے بوڑھے اجین اور اس کی بیٹی کورا کو دی تھی۔ میں بڑی بے بسی محسوس کی۔ اپنا گھر مجھے پڑوس کے کسی گھر کی طرح لگا، ایک جیل خانہ جہاں سزا کے دن کاٹ رہا ہوں۔ مجھے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے پینے کی کوشش کی تو اور بڑھ گئی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں نے فیصلہ کیا مجھے ابھی اور اسی وقت دعوت کا ذکر کر دینا چاہیے۔ منع کر دیں گے تو میں گھر سے نکل جاؤں گا۔ ابا، میں نے آرام کرسی پر حقہ گڑگڑاتے ہوئے انہیں کسی قدر گستاخی سے مخاطب کیا، لیکن میں اپنے لہجے پر قائم نہیں رہ سکا۔ ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ کہو، وہ ترشی سے بولے۔ ابا، اگر میں یہاں کسی کی دعوت کروں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اعتراض کیوں ہوگا؟ یہ تمہارا گھر ہے۔ مجھے اپنے کانوں کی صحت پر شبہ ہوا۔ ابا، میں نے ناز اور پیار سے انہیں مخاطب کیا، میں نے کل رات 2 معزز آدمیوں کی دعوت کی۔ کون ہے وہ؟ ابا نے غیر متوقع نرمی سے پوچھا۔ وہ وہی بزرگ بدھ شخص ہے جس کا نام اجین ہے اور اس کی لڑکی۔ وہ لوگ بے حد شریف ہیں۔ کل مالا انہوں نے ہی مجھے دی تھی۔ میں نے جوش میں کہا۔ جواب دینے کے بجائے والد صاحب حقہ گڑگڑانے لگے۔ میں ان سے کہہ چکا ہوں ابا، بس میرے منہ سے نکل گیا، آپ انکار کر دیں گے تو میری بد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم نے جو بات کہہ دی ہے اسے پورا کیا جائے گا، ابا نے آہستگی سے کہا، مگر آئندہ اتنی جلدی اجنبیوں کو دعوت دینے میں احتیاط برتنا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ ان سے ملے تو صحیح۔ میں ایسوں ویسوں کو اپنے گھر میں کیوں مدعو کرتا، میں نے جذباتی لہجے میں کہا، اور بوڑھے اجین کی تعریفیں کرنے لگا۔ والد صاحب نے میری لاج رکھ لی تھی، مجھے ان پر بہت پیار آیا۔ تمام شکوے ایک ہی بات میں دور ہو گئے۔ میں جس کام کو بہت مشکل سمجھتا تھا وہ اتنا آسان نکلا۔ اب میری عقل میں آیا کہ وہ تو میری محبت میں مجھ سے ناراض رہتے ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں۔ اس سے میرے سچ کی تائید بھی ہو گئی کہ میں کہیں اور نہیں، اصولاً وہیں گیا تھا۔ امی، بہنوں اور بھائیوں نے بدھ یاتری کے متعلق بہت سے سوال کیے۔ میں بتاتا رہا کہ وہ کتنا عقل مند، تجربہ کار اور خوش اخلاق شخص ہے۔ میں نے اپنے گھر میں اس کا ایسا تصور قائم کر دیا کہ جب وہ آئے تو سب عزت و تکریم سے پیش آئے۔ امی کھچی نہیں، شام تک میں نے انہیں بھی منا لیا، لیکن میں خود سے روٹھا ہوا تھا۔ دوسری رات نیند تو آئی، مگر
عجب عجب طرح کے خواب آتے رہے کہ میں کورا کے ساتھ پہاڑوں میں وادیوں کا سفر کر رہا ہوں، وہ میرے گھر میں بیٹھی ہے، میرے ساتھ پڑھ رہی ہے، وہ چھوٹی موری کا پاجامہ اور کرتا پہنے ہوئے ہے، گلے میں دوپٹہ بھی ہے۔ صبح ہوتے ہی میں سیر کو نکل گیا، سوچا بدھ گیا کی طرف ہو آؤں اور ایک بار پھر تصدیق کراؤں کہیں کورا نے میرے آنے کا ذکر وجین سے نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو سکتا ہے، ممکن ہے نہ آئے، انکار کر دے اور گھر میں سب میرا خوب مذاق اڑائیں۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ کورا خاموش رہی ہو۔ میں جلد ہی گھر واپس آ گیا اور چیزیں قرینے سے رکھنے لگا۔ قد آدم شیشے کی صفائی کی، دیواریں جھاڑی، دیوار کی گیریاں صاف کی، فرش دھلوایا، بیٹھک میں چاندنی بدلی، چھوٹا سا فانوس چمکایا، گاؤ تکیوں کے پلاف بدلوائے۔ بہنیں بھی میرا ساتھ دیتی ہیں اور مجھے چھیڑتی رہیں۔ امی نے مختلف قسم کی لذیذ سبزیاں اور چاول پکائے، چٹنیاں، مربع جات، گوشت کا کوئی سالن نہیں پکایا۔ کورا کو تحفے میں دینے کے لیے امی نے سلیم شاہی جوتیاں اور کانوں کے بالے علیحدہ نکال کے رکھ لی۔ کچھ بھی ہو، ایک زمیندار کے گھر مہمان آ رہا تھا۔ سر شام میں کپڑے پہن کے تانگے میں سوار ہو کے بدھ گیا کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ بدھ گیا کا جانا پہچانا راستہ آج طویل معلوم ہوتا تھا۔ ڈر تھا کہ اجین کا ہمدردانہ رویہ نہ بدل گیا ہو۔ یہ بھی خیال آیا کہ کہیں وہ واپس نہ چلا گیا ہو۔ دل میں ہزار اندیشے لیے میں اس کے خیمے پر پہنچا تو وہ موجود تھا اور خوش خوش نظر آ رہا تھا۔ میری جان میں جان آئی۔ رسمی سلام و دعا کے بعد میں نے کہا، آپ کو مکان ڈھونڈنے میں مشکل آتی، اس لیے میں خود ہی چلایا۔ چلیے تیار ہو جائیے۔ میں ضرور آتا بابر، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے بیکار تکلیف کی۔ بہرحال ابھی بیٹھو، ذرا اندھیرا ہو لے تو چلتے ہیں۔ کورا نے پہلے ہی سادہ لباس پہن رکھا تھا، اس نے اپنا تبتی لباس اتار دیا تھا اور پاجامے ٹائپ کپڑے پر ڈھیلا ڈھالا کرتا پہن رکھا تھا۔ ہلکی سی نیلی شال شانوں پر ڈال رکھی تھی۔ اس لباس سے وہ اور بھی دلکش ہو گئی تھی۔